حدیث میں بہت زور دیا گیا ہے کہ کاروبار میں، بزنس میں اپنا جو اخلاق ہے اس کو بہتر بنائیں. اس پر روشنی ڈالیے کہ اخلاق بہتر کرنے سے بزنس میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے. دین کا بنیادی مسئلہ آپ کا کاروبار بہتر کرنا نہیں ہے، وہ آپ کریں، وہ انسان کی فطری ضرورت ہے. یعنی ایک موقع پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہ کلٹیویشن تھی، اس کے ٹانکنے کا ایک طریقہ تھا، اس کے بارے میں سوال کیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کر رہے ہیں، تو انہوں نے نہیں کیا، تو وہ نقصان ہو گیا اس کا. تو آپ نے کہا میں یہ تمہیں پودے ٹانکنا سکھانا تو نہیں آیا، میں تمہاری آخرت کے لیے آیا ہوں. تو یہ پورا تصور ہے جو جدید دور میں بنا، کیونکہ جدید دور میں جب یہ سرمایہ دارانہ نظام ایڈم اسمتھ کی انویزیبل ہینڈ، اس کے نتیجے میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں سفاکانہ قسم کا بزنس انوائرمنٹ پیدا ہوا، روتھلیس بزنس انوائرمنٹ جو پیدا ہوا، جس میں انسانوں کا وہ کی ایکسپلائٹیشن سامنے آئی، جس کی مثال جو جدید دور میں، خیر پاسٹ میں بھی ہوتی تھی سلیوری کی شکل میں، لیکن جدید دور میں اس کی نئی شکلیں سامنے آئیں اور اس پہ رد عمل آیا، ریاکشنز آئے. وہ جب ریاکشنز آئے تو مختلف شکلوں میں، مثلا ایک ریاکشن مارکسزم کی شکل میں آیا. آپ جانتے ہیں وہ مارکسسٹ تھاٹ جو ہے اس نے پھر جولٹس دیے اس کو، اور وہ یہاں کے شاعروں تک، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میری محبوب کہیں اور ملا کر، مزدور، یہ سارا. تو وہ اس پریشر میں پھر ٹریڈ یونینز، فائٹس، اس کے نتیجے میں وہ پش بیک ہوئی اکانومی. پھر گریٹ ڈپریشن آیا، تو انہوں نے اس کے اندر پھر کچھ یوٹیلیٹیرین قسم کی بحثیں کہ نہیں انسان کا بھی فائدہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور آپ یہ اچھے اخلاق اختیار کریں گے تو بزنس بھی اس سے اچھی ہو جائے گی. فورڈ فاؤنڈیشن نے بے شمار انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اف یو ہیو گڈ ایتھکس یو ول آلسو ہیو گڈ بزنس. دا کویسچن از واٹ اف یو ڈونٹ ہیو گڈ بزنس ایز اے کانسیکوینس آف گڈ ایتھکس. تو کیا چھوڑ دیں گے اخلاقیات؟ ہمارے ہاں اخلاقیات کو اختیار کرنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اخروی ہے. اس سے امید یہ ہے کہ معاشرے کا فائدہ ہوگا، لیکن جو بزنس پرسن ہے وہ تو اپنی گروتھ اور اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھ کے نہیں دیا. سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے جس میں واضح طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا تو اجر ہے. اس کا اجر تو اللہ نے پرامس کیا ہوا ہے. دنیا میں رب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، گارنٹیز نہیں ہے. آپ ایتھیکل بزنس کریں گے، بڑی اچھی بات ہے کہ سکسیس میں کنورٹ ہو جائے، اور توقع بھی ہے کہ ہو، لیکن دیر آر نو 100% گارنٹیز. لیکن اگر وہ نقصان میں جا رہا ہے تو ہم اپنی اخلاقیت کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمارا اصل اجر اللہ کے پاس. بے شک. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام پیسہ ہے تو وہ کسی بزنس میں لگانا چاہتا ہے، تو وہ کیا اس کو کسی جائز طریقے سے لگا سکتا ہے یا نہیں؟ حرام پیسہ ہے تو پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ حرمت کی اس کی نوعیت کیا ہے، وہ تحریم کیوں پیدا ہوئی ہے. اگر تو کسی کا حق مار کے ہوئی ہے تو انسان کو سب سے پہلے تو اس کا حقدار کو اس کا حق واپس کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ نے کسی کا مال چھینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، تعدی کی ہے، تو وہ تو آپ کو پہلے تلافی کرنی پڑے گی نا، اس کو مال واپس کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر کوئی شکل ایسی ہوا کہ آپ واپس کرنے سے قاصر ہیں اور آپ اچھے کاروبار میں لگاتے ہیں، اس کے بعد آئندہ سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، اس کو صحیح مصارف پر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک شکل ہو سکتی ہے. بہت سے ہمارے پرانے بزرگ تو ایسے مواقع پر دے دینا ہی پسند کرتے تھے اللہ کی راہ میں. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا، آج آپ نے ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے جان چکے ہیں کہ حسن اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح اچھے انداز میں کاروبار کیا جا سکتا ہے. اپنی میزبان سہرا ساجد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی جستجو کی ایک نئی نشست کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.